علی کی طرح علی لگائیں شروع کرتے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان نظام اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ۔ ہم اس وقت کینٹ کچہری میں موجود ہیں۔ دو غیر ملکی خواتین کے ساتھ ہونے والی زیادتی اور اغوا برائے تاوان کے کیس میں گرفتار ملزمان کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے کے بعد کینٹ کچہری عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں 4 ملزمان کو پیش کیا گیا، جن میں رضا ڈار، حسن اور سکندر ساجد شامل ہیں۔ کمرہ عدالت میں سکندر، ساجد اور حسن کے وکیل کی جانب سے دلائل دیے گئے اور یہ کہا گیا کہ 10 روزہ ریمانڈ پولیس نے ملزمان کا لیا اور اب مزید جو ہے ریمانڈ نہیں ہونا چاہیے، چونکہ ہر طرح کا جو ثبوت ہے، جو ان کو چیزیں درکار تھی وہ پرووائڈ کر دی تھی۔ ہم یہ جو دلائل ہوئے ہیں یہ آپ کو ابھی اس کا احوال بتاتے ہیں، لیکن ابھی ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ اس میں جو ملزمان ہیں چاروں، ان کو واپس تھانہ ڈیفنس سی منتقل کیا جا رہا ہے اور آج 2 تقریباً 20 منٹ کے قریب عدالت میں پیش کیا گیا، کیونکہ صبح سے ہی یہاں پر انتظار کیا جا رہا تھا۔ جو اہل خانہ تھے ملزمان کے اور ان کے وکلا کی جو ٹیم یہاں پر موجود تھی، تو آج جو ہے وہ جب 1 سے 2 کا وقفہ آیا عدالت کا، تو اس کے بعد ملزمان پیش ہوئے اور جو وکیل ہیں سلمان شاہد، ان کی جانب سے دلائل دیے گئے اور انہوں نے کہا کہ جو خواتین تھی اس کیس میں جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، انہوں نے 4 لوگوں کو ان کے نام دیے ہیں، شامل کیا ہے، لیکن 8 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ رضا ڈار پیسے کے لین دین میں ملوث ہیں، لیکن باقی کون کس جرم میں ملوث ہے یہ بتایا جائے۔ جب یہ وہ دلائل دے رہے تھے تو کیس کے آئی او انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ڈیفنسی عبد الرحمان بھی موجود تھے ساتھ ہی، اور پھر وکیل نے کہا کہ پہلے دن ہی پولیس نے کہا تھا کہ گاڑی اور دیگر چیزیں قبضے میں لے لی گئی ہیں، کہ کسی کی بھی شناخت پریڈ کا عمل نہیں شروع کیا گیا، کس کا کیا کردار ہے یہ واضح نہیں کیا گیا۔ پولیس صرف میڈیا سے بچنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے۔ باس کے کردار کو بھی عدالت میں ڈسکس کیا گیا اور جو وکیل سلمان شاہد ہیں، جو آج ملزم سکندر، حسن اور ساجد کی طرف سے دلائل دے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ باس کے کردار کو ابھی تک پیش نہیں کیا گیا۔ باس کہاں ہے کچھ پتہ نہیں۔ کیا یہ ملزمان مقدمے میں نامزد ہیں، یعنی کہ ساجد، سکندر اور حسن؟ ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ ان کے بینک اکاؤنٹس میں کوئی پیسہ نہیں آیا، اور ظاہر سی بات ہے انہوں نے اپنے، جب ان کو گرفتار کیا گیا پولیس نے، یہ پکڑے گئے تو انہوں نے اپنے بینک اکاؤنٹس جو ہیں اس تک کے جو ڈیٹیلز تھی وہ پولیس کے ساتھ شیئر کی۔ وکیل کی جانب سے کہا گیا یا پھر 164 کے بیان میں ان کے نام شامل ہیں۔ ایک آئی او جینڈر سیل کی تفتیش کر سکتے ہیں، یعنی کہ جو وہاں پر انچارج انویسٹیگیشن تھانہ ڈیفنس سی کے آئے تھے، دلائل دیتے وکیل نے یہ کہا کہ اعتراض اٹھایا کہ یہ اس کیس کی تفتیش کیسے کر سکتے ہیں؟ جو خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کیس کی تفتیش تو پراپر جینڈر سیل ہے اور اس کی خاتون آئی او ہوتی ہیں، پورا خواتین کے اوپر مبنی عملہ ہوتا ہے جو اس کیس کی تفتیش کرتا ہے۔ پھر ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کیس کی تفتیش خاتون کرتی ہے اور پہلے ہی 10 روزہ جسمانی ریمانڈ میں ان کی تمام چیزیں جو ہے قبضے میں لے لی گئی تھی۔ کیس کے ملزمان کو الگ الگ پیش کیا جا رہا ہے۔ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے؟ تمام تر جو 8 ملزمان گرفتار کیے ہیں ان کو ایک ساتھ عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جا رہا؟ پھر ساجد نے رینٹ پر گھر دیا، اس کو کیا پتا اندر کیا ہو رہا ہے؟ سکندر، ساجد اور حسن کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے روز ہی ان کو کوئی بھی چیز نہ دی ہو، یعنی کہ پولیس والوں کو ساجد، سکندر اور حسن نے ہر طرح کا جو ثبوت تھا جو ان کو درکار تھا پولیس والوں کو وہ فراہم کیا گیا۔ موبائل جو ہیں یہ قبضے میں لے لیے گئے تھے پولیس نے فورینزک کے لیے، پھر بینک اکاؤنٹس تک کی ایکسیس لے لی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جو چیزیں تھیں ان کے پاس، کسی کے پاس موٹر سائیکل تھی یا جس کے پاس جو کچھ تھا سب کچھ پولیس کی کسٹڈی میں ہے۔ پھر جو سلمان شاہد ہیں وکیل، انہوں نے کہا کہ جو صرف ان تینوں کو اس کیس سے ڈسچارج کیا جائے، اگر غلطی ہے تو چلان جمع کرایا جائے۔ جو سرکاری وکیل ہیں نظر، ان کی جانب سے دلائل دیے گئے پھر، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں مزید ریمانڈ درکار ہے چونکہ ابھی تفتیش چل رہی ہے اور ہمیں مزید چیزیں بھی درکار ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ریمانڈ دیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ
جو عدالت ہے وہ کیا فیصلہ سناتی ہے, کیا ریمانڈ منظور کیا جاتا ہے یا پھر ان کو جوڈیشل کیا جائے گا. ہم اس کیس کے حوالے سے مزید بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے. میں اجازت دیجیے, خدا حافظ.